الحسین منی وانا من الحسین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قبلہ شاہ صاحب اور آپ کی پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ناقص العلم کو آپ نے جو موضوع دیا وہ پیغام کربلا، کوشش کروں گا کہ وہ چند باتیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے سیکھیں، وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اس موضوع کے متعلق ہی کچھ چیزیں ذکر کروں گا۔ جب موضوع دیا جاتا ہے تو اس سے ہٹ کر بات کرنا مقرر، خطیب، سپیکر یا لیکچرر اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ بات اس لیے ذکر کی کہ بعض احباب کئی جگہوں پہ ایسا سوال بھی ہوا کہ جی وہ محفل تو فلاں تھی اور آپ نے گفتگو فلاں کی، بھئی ہمیں جو موضوع دیا ہم نے اس کی مناسبت سے بات کرنی ہے۔ کربلا کے واقعہ کے تناظر میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پیغام سے مراد اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ سارے نے ایک جماعت، ایک شہر میں سے چند لوگ جائیں۔ اب جائیں کیوں بھائی؟ گھر بیٹھے کیوں نہیں؟ آن لائن ہم کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ علم کی توہین ہے، یہ علم کی توہین ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، علم را اعزاز کردن بسیار، علم کا بے انتہا احترام کرو۔ اور وہ علم کا احترام تھا آدم علیہ السلام کا کہ جس نے سارے فرشتوں کو عقل کے خلاف سجدہ کرنے پہ حکم دیا۔ وہ علم تھا، وہ علم کا اعزاز تھا۔ فرشتوں نے تو یہ کہا کہ مولا ہم تیری تسبیح، تیری پاکی، تیری عبادت کرنے والے بڑے ہیں، آدم کو کیوں نہ ہے؟ تو ان کے جواب کے اعتراض میں اللہ کریم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ میرے آدم کی عمر 1000 سال ہوگی، اتنے نفل، اتنے نوافل، اتنے صدقہ، اتنے خیرات کرے گا۔ نہیں، کیا فرمایا کہ ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمیں تو نے جو سکھایا ہمیں وہی آتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں۔ تو آدم علیہ السلام جو سامنے بن رہے ہیں ان فرشتوں کے، پیدا ہو رہے ہیں، ان سے فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم آپ بتائیں۔ وہاں چاہیے تھا کہ آدم اتنے سجدے، اتنی تسبیحیں، اتنی عبادت کریں گے، اللہ کریم نے وہ نہیں بتایا۔ جب آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھا تو پھر کہا اسجدوا لآدم فسجدوا، سب جھک پڑے۔ حالانکہ پچھلی جتنی تربیت تھی اس کے خلاف حکم ہے۔ تربیت یہ تھی کہ میں الہ واحد ہوں، میرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کسی اور کو سجدہ روا نہیں۔ کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ مولا یہاں کیوں حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر؟ منہ سے لفظ بھی نہیں نکالا کسی نے۔ تو وہ علم کا احترام کروایا گیا۔ تو جب تک سنت رسول ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اپنے پاس بلایا سیکھنے کے لیے،
جہاں جانے کا موقع ملا جا کے سکھایا. استاد کے پاس شاگرد آتا ہے، استاد کے پاس شاگرد آتا ہے، شاگرد کے پاس استاد جائے، یہ توہین ہے، علم کی توہین. اللہ اکبر. تو جائیں، گھر سے نکلیں. کیوں؟ علم کی کوئی حد نہیں. کچھ کہیں سے ملے گا، کسی کا ماہر کہاں ملے گا، کسی کا ماہر کہاں ملے گا. علم حدیث کا ماہر کہیں ملے گا، علم تفسیر کا ماہر کہیں اور ملے گا، علم تاریخ کا ماہر کہیں اور ملے گا، علم فقہ کا ماہر کہیں اور ملے گا، علم ادب کا ماہر کہیں اور ملے گا، علم صرف کا ماہر کہیں اور ملے گا، علم منطق فلسفہ کا ماہر کہیں اور ملے گا، علم معانی بیان اور بدیع کا ماہر کہیں اور ملے گا. جاؤ سیکھو جا کے. پھر آگے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. سیکھنا بھی کتنا ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، کام آئے گا بڑا. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کے فقیہ بن جاؤ. کتنے فقیہ؟ یہ نہیں کہا کہ 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال پڑھو، نہیں. وہ فقیہ 2 سال میں بن جاؤ، وہ فقیہ 20 سال میں بنو. جب فقیہ بن جاؤ، فقیہ مطلب دین کے سارے اسرار و رموز کو جاننے والا بن جائے. نہیں تو کم از کم اتنی لیاقت آ جائے کہ جب ضرورت پڑے تو اپنے بزرگوں کی ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کا حل نکال لے. وہ فقیہ ہے، وہ فقیہ. جب فقیہ بن گیا تو پھر فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. اب واپس آؤ تو جہاں جہاں سے گئے تھے وہاں آ کر ان لوگوں کو سکھاؤ جن میں سے نکل کے تم گئے تھے سیکھنے کے لیے. لازم ہے، جب سیکھ لیا فقیہ بن گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائے. اور اگر علم سیکھنے کے بعد سکھاتا نہیں تو گناہگار ہے. نہیں سکھاتا تو گناہگار. سکھانا واجب. اب آئیے ادھر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جو گوشہ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ علوم نبوت کے وارث ہیں اپنے دور کے اندر. اور خاص طور پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مسلسل تقریباً 25 سال آپ کی درسگاہ مسجد نبوی ہے. صبح سے شام تک وہاں بیٹھے آپ درس و تدریس کیا کرتے تھے. شاید آج تک یہ نہ سنا ہو کہیں، کیونکہ ہم 4 روٹیاں لنگر کی کھا کے سونے والے اور بخشش کے طلبگار بن کے اس سطح پہ آ گئے. ایسا نہیں، بخشش اتنی سستی نہیں ہے. اتنی سستی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام جد امجد امام حسین، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم، 100 سال کی عمر میں جو دعائیں منتیں مانگ کے بیٹا لیا تھا، اس بیٹے اور بیوی کو اس جنگل میں چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے. پوچھا بھی نہیں کہ مولا کیوں. پوچھنا اس مالک کی رضا پہ ناراضگی کا اظہار ہے. مالک کی بارگاہ میں عرض بھی نہیں کہ مولا جنگل ہے، درندے ہیں. ہاں یہ کہا مولا تیرے حکم کے مطابق انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. مولا تیرے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو میں نے بیابان جنگل کے اندر چھوڑ دیا ہے. پھر یہ بھی نہیں کہا خود ساتھ رہنا ہے، چلے جاؤ یہاں سے. نمرود نے آگ جلائی، آگ میں پھینک دی. سارے آئے، مولا حکم ہو تو یہ سب کچھ تباہ کر دیں.
کہا نہیں، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وہی بیٹا ذبح کرنے کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام، تو مولا کی بارگاہ میں، مولا آج تک جانوروں کی قربانی ہوتی رہی ہے، انسان کی تو قربانی نہیں، یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں ہے، تیرا حکم ہے مولا، ٹھیک ہے، تیری رضا۔ کیوں؟ کہ دین کی تبلیغ اسی طرح ہی ہوتی ہے، وہاں کیلو کال میں لگ گئے تو کہیں اور چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پیچھے فرعون، اس کا لشکر، چند لمحے دیر ہو گئی تو سارے مارے جائیں گے، کہا دریا میں کود جاؤ، سمندر میں۔ نہیں پوچھا مولا ڈوب جائیں گے، ہزاروں فٹ پانی گہرا ہے، اس میں تو کوئی بچا نہیں، کہا فضرب بعصاک الحجر، 6 فٹ کا میرا ڈنڈا ہے، اس کے مارنے سے کیا ہوگا، مارا تو ہو گیا۔ یہ اعتماد اور یقین اس مالک کے حکم پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں سارے انبیاء کو ملی دین کی تبلیغ پر، مجھ اکیلے کو اتنی ملی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ جنت اتنی سستی نہیں، اور کرنے والوں کے لیے مہنگی بھی نہیں ہے، جس کی نظر اس پر ہے، اس کی رضا پر، اس کے لیے مہنگی بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ آگے چلیں گے ہم کہ کیسے مشکل نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ میں امام حسین مشروف ہے، پورا حجاز مقدس آپ کا گرویدہ ہے، حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، چلتا رہا سلسلہ، کیونکہ مشن اپنے نانا کا تھا، دین کی تبلیغ جو لے کے آئے تھے، حکومت کرنا، حکومت کرنے والے بنانا مشن تھا۔ بادشاہ ہست حسین، وہ اسی لیے فرمایا اللہ اکبر۔ اب وقت آیا تو آپ کے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیاسی اور بصیرت کو دیکھتے ہوئے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں منتقل کیا اور اسے دارالخلافہ بنایا۔ دارالحکومت مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو بنایا، اور کوفہ کو اس وقت کی ریاست میں ایک مرکز کی حیثیت تھی، اس وجہ سے کہ ساری ریاست کو دیکھنا آسان ہو جائے، لوگوں کا میرے پاس آنا، مجھ تک خبریں آنا، میرا لوگوں تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ حجاز مقدس ایک کنارے پہ آ جاتا تھا، اور اس سے پہلے اس کی حیثیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس دور کا انٹرنیشنل سٹی بنایا کوفہ کو، اور اس کے اندر بہت سارے صحابہ کو حکمر فرمایا کہ وہاں جا کے رہو، اور ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقاہت میں تمام صحابہ سے بلند مقام رکھتے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی، بہت بڑا ادارہ بنا کے دیا، اور فرمایا کہ اے عبداللہ تم وہاں جاؤ اور لوگوں کو وہاں جا کے دین سکھلاؤ۔ یہ سلسلہ پچھلے تقریباً 16 سال سے چلتا آ رہا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے تو آپ نے نظام ریاست کو چلانے کے ساتھ ساتھ اس علمی مرکز کو بھی اوپر لے کے آئے، اس پر بھی وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام، تابعین، اگلے لوگ جو آ گئے، بہتر سے بہتر کی ڈیوٹیاں لگتی رہیں، وہاں سے تیار کر کے پوری ریاست میں بھیجے جاتے رہے۔ اور مزے کی بات کہ یہ دونوں شہزادے بھی اس ذمہ داری کو وہاں پورے کرتے رہے، اور سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی خواتین کو درس و تدریس کرنے کی، دینے کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی خواتین آپ کے پاس آتی، دین سیکھتی تھیں، جو ازواج مطہرات مدینہ منورہ میں کام کرتی تھیں، انہوں نے وہاں جا کے وہ کیا۔ اب جب یہ وقت آیا یزید کے آنے سے سلطنت میں جو بگاڑ آیا، تو علمی انحطاط بھی آیا، تربیت میں بھی انحطاط آیا،
کیوں کہ وہ صحیح کہا جاتا ہے کہ جیسا بادشاہ ویسی قوم بن جاتی ہے. تو اب اس وجہ سے اس علمی مرکز کے اس فوائد کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے، جن میں کچھ روایات کے مطابق اس دور کے صحابہ کرام بھی شامل ہیں، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بلا رہے تھے. کہ مدینہ منورہ میں تو اور صحابہ، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کے بڑے بڑے ادارے تھے، یہ سارے وہاں کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں جو ترقی کی اعلیٰ منازل پہ کام، دین کی ترویج و اشاعت کا پہنچ چکا تھا، وہ تنزلی کا شکار ہے، کوئی بندہ نہیں. حضور آپ یہاں تشریف لائیں اور یہاں آ کے یہ کام کیا جائے. اس لیے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ زینب کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. حالانکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر وہ نہیں جاتے، ضرورت ان کی تھی، وہ یہاں کی مصروفیات جو تھی ان کی، اور ان کو ساتھ لے کے اس لیے آپ گئے کہ وہ خواتین کا جو سلسلہ تھا درس و تدریس کا، وہ میری بہن جو ہے وہ ادا کریں گی جا کر، جو میرے بابا کے دور میں وہاں کیا کرتی تھی. اب جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو صورتحال دو طرح کی آ گئی. ایک سیاسی ہے اور ایک جو اس منصب کا تقاضا ہے وہ ہے. اس سیاسی اور ملکی تناظر کو دیکھتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑتے ہیں، حضور نہ جائیں آپ، حالات ایسے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 یا 4 صاحبزادے بھی منع کرنے والے ہیں چچا کو کہ آپ نہ جائیں. عبداللہ بن عباس جو رشتے میں آپ کے چچا لگتے ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ بن عباس، جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، اور آپ نہ جائیں. اور وہ جو دیکھا عبداللہ بن عباس نے اپنی نظر بصیرت سے، وہ بتایا بھی وہ جملہ اپنی اس تقریر کے اندر، آخری جو ملاقات ہو رہی ہے جب، تو آپ فرماتے ہیں یا حسین انی رأیتک ستقتل فی بناتک و نسائک. اے امام حسین اگر آپ گئے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے درمیان قتل کر دیے جائیں گے، آپ نہ جائیں. یہ وہاں جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے ہیں، اس سارے اس تناظر کو دیکھتے ہوئے. اور مزے کی بات بتاؤں، امام حسین خود بھی جانتے تھے یہ سب کچھ، خود بھی جانتے تھے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نانا کی زبان سے سنا تھا کہ میرا بیٹا وہاں شہید ہوگا، اس کو غلط تو نہیں جانتے تھے. اور اتنا جانتے تھے کہ آخری رات جو ہے ابن زیاد اور اس کے گماشتے آئے ڈائلاگ کے لیے، تو آپ نے ساری گفتگو کے بعد فرمایا اچھا ٹھیک ہے مجھے رات کو سوچنے کا موقع دے دیں. آخری رات جو سیدنا عباس اور دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضور ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ان کی بات تو ماننی نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہہ دیا کہ سوچنے کا موقع دیں. وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے، کرنا تو وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہم جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی پتہ ہے، میں نے یہ مہلت اس لیے ان سے مانگی ہے کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں آخری رات عبادت سے گزار سکوں، سجدہ سجود میں گزار سکوں. تو آپ کو بھی پتہ تھا کیا ہونا ہے، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے شریعت ظاہر پہ چلتی ہے. اب ظاہری طور پر یہ تھا کہ دین کی تبلیغ کے لیے وہ بلا رہے ہیں، ایک عرصہ سے بلا رہے ہیں، اور آپ نہ جائیں تو کل نانا کے ہاں قیامت کے دن جواب کیا ہوگا کہ اے حسین تجھے میرے دین کی تبلیغ کے لیے بلایا گیا اور تو گیا نہیں اپنے جان کے خطرے سے. کیونکہ پچھلوں نے اس جان کے خطرے کو نہیں دیکھا. آگے بھی پھر جو حسینی ہیں وہ کون ہے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. مختصراً ہو گیا سب کچھ. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے واقعے کے ہو جانے کے بعد جب قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے
تو اس قافلے میں سب سے بڑی ہیں، سربراہی آپ کے پاس آ گئی۔ تو وہاں جب لاشوں کے ٹکڑے ہوئے دیکھتی ہیں، سر سب شہیدوں کے نیزوں پہ اٹھائے ہوئے فوج نے آگے آگے چل رہی ہے، تو وہاں کھڑی ہو کے آپ عرض کرتی ہیں اپنے نانا کی بارگاہ میں، وا محمدہ ہو بناتوں کا سبایا و ذریتوں کا مقتلا، اے میرے نانا، آپ کی بیٹیاں آج قیدی بنا لی گئیں اور آپ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ تصفیٰ علیہم ریح الصبا، اور آندیاں ان پہ چل رہی ہیں، گرد و غبار اڑائی جا رہی ہے۔ وہذا الحسین مجزوز الراس، اور یہ آپ کا حسین جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ مسلوب الامامۃ والردا، جس کا امامہ اور چادر اتار لی گئی ہے، ننگے جسم پڑا ہوا ہے۔ یہ الوداعی خطاب کرنے کے بعد لے جایا گیا آپ کو، اور اس کے بعد پھر آپ یزید کے دربار میں جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس سارے قیدیوں کی شکل میں آل رسول کو دیکھ کر امام حسین کے سر مبارک کو سامنے رکھ کے وہ یزید کہتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ مالک تو جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے ملک چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا انطباق غلط جب کر رہا ہے تو جس کی ذمہ داری ہے کہ دین کی تبلیغ صحیح کرنی، کہیں غلط بولے تو حق بیان کرنا ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے، تو حق کا انطباق، قرآن کا انطباق غلط کر رہا ہے۔ حدیث پڑھنے والے، حدیث تو ہے میرے آقا کی، لیکن جو تیری سمجھ میں آئی ہے یہ ویسے نہیں ہے۔ وہ بیان کرنا جس کے پاس ہے علم، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو سیدہ زینب نے وہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے خطبہ دیا۔ یزید کی اس بات کو سن کر آپ کھڑی ہوئی اور گرجدار آواز میں اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کی۔ اپنے نانا پہ درود پڑھنے کے بعد آپ فرماتی ہیں، اے یزید، فقد قیدوں کا واسع سعیہ کا، جتنے مرضی ہیلے بہانے کرنے ہیں تو کر لے، جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، اپنی کوشش کو اور بہتر کر۔ فواللہ لا یرخص عنک عار، فواللہ لا یرخص عنک بعار، یہ تیری کوشش جو ہماری تذلیل کرنے سے تجھ پر عار آئی ہے، اس کو کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جو مرضی کرنا ہے اب کر لے۔ ما اتیت الینا، جو تو نے ہمارے ساتھ کیا، اس کرنے کی وجہ سے جو ذلت تجھ پر آ گئی ہے، اس کو تیری کوئی کوشش، کوئی بھاگ دوڑ ختم نہیں کر سکتی۔ والحمد للہ ختم بالسعادت الینا، میرے رب کی ساری تعریفیں جس نے ساری دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہم پہ ختم کر دیں، ساری سعادتیں دین و دنیا کی آل رسول کو دے دیں۔ والسادات شبان الجنہ، اور جنت کے نوجوانوں کا سردار آل رسول کو بنا دیا۔ فأوجب لهم الجنہ، جنت ان کے لیے لازم کر دی۔ اللہ نے دنیا میں ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اسأل اللہ ان یرفع لهم الدرجات، میں اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ مولا ان کے اور درجات کو بلند کرنا۔ وَأَن يُوجِبَ لَهُمُ الْمَزِيدَ مِن فَضْلِهِ، اور اپنا فضل اور ان کو عطا فرمانا۔ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ قَدِيرٌ، بے شک وہ ولی ہے اور ہر چیز کا کارساز ہے۔ آپ کا یہ خطبہ سن کر دوسرے جو مسلمان تھے ان کو بھی غیرت آئی۔ صحابی رسول نے بھی بڑی تنبیہ کی وہاں پر۔ اس کے بعد کچھ روایات میں آتا ہے کہ یزید بظاہراً
اپنی اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اہل بیت کے ساتھ اس نے اچھا تعاون کیا. 1 مہینہ بطور مہمان کے ان کو اپنے پاس رکھا، پھر ہدایا اور تحفے دے کر مدینہ منورہ بڑی حفاظت سے روانہ کیا. لیکن سیدہ زینب کے قول کے مطابق جو کر چکا تھا اس کی وجہ سے جو ذلت اس پر آئی تھی، اس کے یہ سب کچھ کرنے نے اس کو ختم نہ کیا، وہ ختم نہ کر سکی. اب اس واقعہ نے پیغام کیا دیا کہ حسینیت یہ ہے کہ جہاں دین کی تبلیغ اور سچ بولنے کا موقع آ جائے وہاں بولنا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کون ہے. کیوں کہ دین کے مبلغین کی سنت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی چلی آ رہی ہے، اور حسینی وہ ہوگا. اب تھوڑی سی بات اور سمجھانے کے لیے ذکر کروں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو ان ساری چیزوں کے تناظر میں آپ جانتے ہیں. کہیں آقا علیہ السلام فرما رہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین. کیا مطلب؟ کہ میں جو کرتا ہوں حسین وہی کرے گا اور حسین وہی کرے گا جو میرا ہوگا. اور کہیں دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو دیکھ کے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. یہاں ایک بات شاہ جی ذکر میں آئی موضوع سے ہٹ کر کہ وہ کسی خبیث کا کسی نے میرے پاس کلپ بھیجا تو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سنیوں نے ایک حدیث گھڑ لی شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ میرے 2 خلفاء جو ہیں ابو بکر اور عمر یہ جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے. تو جی جب جنت میں تو ادھیڑ عمر کوئی ہوگا ہی نہیں، سارے نوجوان ہوں گے. تو میں نے پہلے کیا ذکر کیا کہ حدیث تو سچی ہے، واقعی ایسی ہے، لیکن جہاں اس کا انتباہ کیا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے. ہر حدیث پڑھنے والا، ہر قرآن کی آیت پڑھنے والا سچا نہیں ہو سکتا. سچا وہ ہوگا جو اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے. اور اے بھائی یہاں دنیا میں جو بڑی عمر کے لوگ جنت فوت ہوئے اور وہ جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہاں بوڑھے ہوں گے، بوڑھے تو جائیں گے صحیح، لیکن جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں سارے نوجوان ہی ہوں گے. کہیں فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. اور کہیں فرمایا اللہم انی احبہما، اے مولا میں اپنے دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، مولا تو بھی ان سے محبت فرما. یہ مقام اور مرتبہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب مقابلے میں جو آیا جو کہتا ہے کہ جی آپ ہماری بیعت کر لیں. بیعت کا مطلب لیڈر مان لیں، قائد مان لیں، پیر مان لیں، میرے پیچھے چلیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بابا، بڑے بھائی، آپ کی والدہ پہلے جتنے خلفاء گزرے ان کو اپنا قائد مانتے رہے، ان کے ساتھ چلتے رہے، ان کے کہنے کے مطابق ان کے مشوروں میں بھی شامل ہوتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. تو اب یہ والی ریاست بن گیا تھا، جیسے بھی بنا تو اس کے پیچھے کیوں نہیں چل رہے؟ متفق علیہ جو تاریخ اور دوسری روایات سے ہم تک بات پہنچی ہے کہ یزید کون تھا، جو امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا، میں وہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مولن بالفسق، یزید اعلانیہ فسق کرتا تھا. فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں حرام اور ناجائز ہیں ان کو علل اعلان کرے، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ایسا کرتا ہے، وہ فاسق ہے. یشرب الخمر، شراب پیتا تھا.
لا یاتی للصلاۃ، مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتا تھا. یلعب بالکلاب والفہود، کتوں کے ساتھ اور ریچھوں بندروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. پالتا تھا، کھیلتا تھا. کھیلنے سے مراد لڑائی کرانی، دوڑ کرانی، یہ کیا کرتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں، اس کے جتنے بھی نمائندے آئے، آ کے جب بیعت کا کہا تو یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلک، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، میرے جیسا، یہ نہیں کرے. کہا کہ میں حسین تیری بیعت، کیوں نہیں کہا؟ وہ فرماتے تو بات وہیں ختم ہو جاتی، جبکہ وہاں ختم نہیں تھا، قیامت چلنی تھی کہ اے یزید تیرے جیسے یزید قیامت تک آئیں گے، میرے جیسے حسین قیامت تک آئیں گے. جو میرے جیسا عمل کرنے والا ہے وہ تیرے جیسے عمل کرنے والے کی بیعت. حسینیت یہ ہے، پیغام کربلا یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، گناہ کے کام اعلانیہ کرتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کر رہا ہے، اور لہو و لعب کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے، ایسا شخص نہ قائد بن سکتا ہے، نہ پیر بن سکتا ہے، نہ امام بن سکتا ہے. بنائیں گے؟ بناتے ہیں. سخت بات کر رہا ہوں، عزم کر لیجئے، ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمیں ایسی باتوں پہ بہت کچھ کہا بھی جاتا ہے. پیر داڑھی منڈا ہے تو وہ پیر نہیں بن سکتا. جن کی داڑھی نہیں ان کی توہین نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں. داڑھی میرے آقا کی سنت مؤکدہ ہے، کم از کم درجہ یہ کہہ رہا ہوں. پوری زندگی آپ نے کبھی بھی داڑھی کو تراشا نہیں، کاٹا نہیں، نہ کسی صحابی نے کاٹا ہے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی غوث نے، نہ کسی امام نے آج تک کاٹا ہے. تو اب وہ جو کاٹتا ہے اسے فاسق کہا گیا ہے. چھوٹی داڑھی والے کو کبھی کسی مسجد میں امام رکھیں گے آپ؟ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ کیوں؟ تو پیر کیوں بناتے ہیں؟ پیر کیوں بناتے ہیں؟ اور نماز تو دین کا ایک حکم ہے نا، ایک عمل ہے. وہ اس کے پیچھے آپ نہیں پڑھ رہے، اور جس سے روحانیت سیکھنے گئے، دین کی حقیقت جس سے سیکھنے جا رہے ہو، ایسے کے پیچھے پڑھ رہے آپ، ایسے کو پیر بنا رہے. حسینیت کیا؟ کہ جو دین پر کار بند نہیں وہ قائد بننے کا لائق نہیں. اور جہاں حق بات ہے وہ کہنی ہے. میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو آپ تاریخ اگلی پڑھ کر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی ایسا آیا، حسینیت صرف نعرے لگانے کا نام نہیں، صرف لنگر پکا کے کھانا یا بیچنا یا بانٹنے کا نام نہیں. حسینیت کے نام پہ نوٹ اکٹھے کرنا، کھانا اور کھلانا، یہ صرف حسینیت نہیں. حسینیت یہ ہے کہ دین کی بات کرنی ہے، دین کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، جان جاتی ہے تو جائے، اس سے غرض نہیں کبھی. امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ کے دیکھیں، حسینیت کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ حسینی ہے، پتہ ہے؟ آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، اور کوئی چھوٹا خاندان نہیں. عادل نوشیرما جو بادشاہ گزرا ایران کا، اس کی نسل میں سے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور آپ کے دادا گورنر تھے اس دور کے. وہ سارا کو چھوڑ کر امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آ کے مسلمان ہوئے، آپ کے مرید بنے، دین سیکھا. بیٹا پیدا ہوا ثابت، تو وہ لے کے آئے، میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے. آپ نے گھٹی بھی دی اور دعا کی، ان سے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے. حسینی کیسے پھر ثابت ہوئے؟ بڑے بڑے آئے، حکمران آئے. آخری دور ہے آپ کا، حکمران
آفر کرتا ہے جی آپ چیف جسٹس بن جائیں، انکار کر دیا. اسلامی حکمران ہے، مسلمان ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ چیف جسٹس. تو بھئی ایک مدرسے سے اٹھ کر، مسجد سے اٹھ کر چیف جسٹس بن جائیں گے، پوری ریاست آپ کے ہاتھ میں ہوگی. میرے جیسا ہوتا تو یہی کہتا نا کہ کام کر لوں گا، بہتر کام کروں گا. لیکن میرے امام نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیف جسٹس بنا کے جو فیصلے کروانا چاہتا تھا، دین ان کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے فرمایا نہیں، پکڑ لیا، قید کر دیا. کوڑے روز لگائے جاتے تھے، اور اسی قید کی ہی حالت میں آپ کا وصال ہوا. یہ ہے حسینیت. حسینیت سیکھنی ہے تو امام اعظم سے سیکھو، امام احمد بن حنبل سے سیکھو جا کے، کہ حق بات آئی تو بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے، قید کر دیا گیا، روز ہزاروں سینکڑوں کوڑے مارے جاتے تھے، آخر اسی حالت میں جان دے دی، لیکن نہ حق بات کو قبول نہیں کیا. مقابلے میں علماء ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی رسول کے امتی ہیں. ادھر امام اعظم کے مقابلے میں بھی وہی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں بھی وہی ہیں، امام حسین کے مقابلے میں بھی وہی تھے. یہ ہے حسینیت. جو آگے پھیلانے والے اور آئمہ کہلائے، ان کے بارے میں چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کا میں نے ذکر کیا. ان کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت ابو عامر صحابی رسول ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابو عامر صحابی جنگ بدر کے علاوہ باقی جتنے بھی غزوات ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان میں شرکت کی. جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ان کی اولاد میں سے انس بن مالک، حضرت امام مالک بن انس. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قریشی ہیں، سلسلہ نسب عدنان تک نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ملتا ہے جا کے آپ کا. اور آپ بھی صحابی رسول حضرت شافع بن صائب کی اولاد میں سے ہیں. آپ بھی صحابی رسول حضرت شافع بن صائب، شافع اسی وجہ سے شافعی کہلاتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں. ان کا سلسلہ نسب بھی عدنان تک نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے. امام محمد بن حسن شیبانی، وہ بھی شیبان قبیلہ، وہ بھی قریش کی نسل، مطلب اوپر جا کے حضرت جہاں عدنان آپ کے اجداد میں آتے ہیں، وہاں جا کے ان کا سلسلہ نسب بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ چاروں آئمہ فقہ کون ہیں؟ دو صحابہ کی اولاد میں سے. امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے والد، آپ کے دادا اور آپ خود تابعی، 3 نسلیں تابعی. حضرت علی المرتضیٰ کے مرید، آپ سے سیکھنے والے. امام جعفر صادق کے شاگرد، آپ کے بھی مرید. امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد. امام باقر سے بھی آپ نے سیکھا. حضرت زید بھی آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور ان کی جتنے نظریات تھے ان میں آپ نے بہت حد تک ان کے ساتھ تعاون بھی کیا. بعد میں یہ تفصیل الگ سے دیکھیے گا. اور 2 کے آپ کے نسب کے ساتھ جا کے نسب ملتا ہے. یہ ہیں آئمہ فقہ. باطنی علم جن سے سیکھتے ہو، جسے تصوف کہا جاتا ہے، وہ 4 سلسلے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں جی، حسنی حسینی سید. شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین محمد بن محمد نقشبند، آپ حسنی سید ہیں. یہ یاد رکھیے گا، نہیں پتا ہوگا. سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی سادات میں سے، یہ تو جانتے ہیں آپ. شیخ شہاب الدین سہروردی، جو سلسلہ سہروردیہ کے قائد کہلاتے ہیں، اصل میں ان کے چچا شیخ عبد القاہر سہروردی وہ سلسلے کے بانی ہیں، اور یہ صدیقی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اور شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں حضور غوث پاک کے بھی شاگرد ہیں، اور
اپنے چچا شیخ عبد القاہر کے بھی شاگرد ہیں، اور شیخ عبد القاہر اور شیخ عبد القادر جیلانی دونوں ہم سبق ہیں، استاد ہیں، بھائی بھی ہیں، اور آپس میں اتنا اہم تعلق ہے ایک دوسرے کا کے ساتھ محبت والا کہ مسجد بغداد کے اندر دونوں کا مصلی اکٹھا لگایا جاتا تھا۔ تو باطنی اگر سیکھنے جاؤ گے تو وہ آل رسول یا خلفائے راشدین سے ملے گا، ظاہر سیکھنے جاؤ گے تو وہ بھی آل رسول اور صحابہ رسول سے ملے گا، کہیں اور جا نہیں سکتے۔ پاکستان یا ہندوستان کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کو پھیلانے والے خواجہ مجدد الف ثانی امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، فاروقی ہیں، اور چشتی سلسلے کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھیلانے والے بابا فرید گنج شکر، آپ بھی فاروقی ہیں، عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں۔ کدھر جاؤ گے؟ نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہو، نہ آل بیت کو چھوڑ سکتے ہو، کسی کو چھوڑ کر کہیں بھی جا نہیں سکتے۔ ادھر رہ جاؤ گے تو ادھر کا نہیں ملے گا، ادھر رہ جاؤ گے تو ادھر کا نہیں ملے گا۔ لیکن سادات کا احترام رسول اللہ کی نسبت سے وہ یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں نے سکھایا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔